جی جی میں آ رہا ہوں آغاز آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی وسلم. معزز صحافی حضرات، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے تمام عہدیداران، ذمہ کارکنان، الحمدللہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قائد متحدہ مجلس عمل حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ جب بھی کراچی میں تشریف لاتے ہیں تو اکثر و بیشتر قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس گھر میں، اس آستانے میں، بیت رضوان میں تشریف لاتے ہیں، اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا اظہار فرماتے ہیں. آج بھی الحمدللہ قائد متحدہ مجلس عمل حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اور پی ڈی ایم کے الحمدللہ سربراہ، پی ڈی ایم متحدہ مجلس عمل کے الحمدللہ سربراہ بھی ہیں، اور پی ڈی ایم آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے سربراہ بھی ہیں، تشریف لائے ہیں. قبلہ سیکرٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان صاحبزادہ شاہ اویس نورانی صاحب صدیقی دعوت برکاتہ العالیہ، انشاءاللہ انہیں ابھی خوش آمدید بھی کہیں گے اور ان کی آمد کا شکریہ بھی ادا کریں گے. مختصر گفتگو فرمائیں گے قبلہ شاہ محمد اویس نورانی صدیقی صاحب، اور اس کے بعد قائد پی ڈی ایم حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ آپ سے مخاطب ہوں گے. اسلام کے سربراہ اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام دیگر احباب جمعیت علماء اسلام سے تشریف لائے ہوئے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اب میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. برادر مکرم، جناب اویس نورانی صاحب نے حسب معمول اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے دولت خانے پہ ہمیں حسب روایات عزت سے نوازا ہے. میں اس کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. کافی دنوں سے مجھے میڈیا سے اس طرح اجتماعی صورت میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، اور میری خوش قسمتی ہے یا کراچی پریس کی خوش قسمتی ہے کہ میں ایک
لمبے عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو گھریلو تشدد کے حوالے سے بل اس وقت پارلیمنٹ میں زیر غور ہے، اور دوسرا بل جو وقف املاک کے حوالے سے ہے، یہ ہماری نظر میں آئین پاکستان سے بھی متصادم ہے اور قرآن و سنت سے بھی متصادم ہے۔ اس حوالے سے علماء اور وکلاء پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو آئین اور قرآن و سنت کے حوالے سے شقوار ان بلوں کا جائزہ لے رہی ہے، اور چند دن کے اندر انشاءاللہ یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ پاکستان کے مذہبی جماعتوں کا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے اور اس پر ہم ایک متفقہ موقف لیں گے، اور پھر اس پر ملک گیر احتجاج کی حکمت عملی اس میں وضع کریں گے۔ یہ ملک بھی اسلامی نظام حکومت کے لیے مارد وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کے ذریعے سے قیام پاکستان کے مقصد کو واضح کیا تھا، اور اسی کی روشنی میں سن 1973 کا آئین پاس کیا گیا، اور آج بھی اسی آئین کے تحت پاکستان کی نظریاتی حیثیت بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ لہذا ایسی قانون سازیاں کرنا کہ جس سے پاکستان کو سیکولرائز کیا جائے، جبکہ آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آئین تو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کہے اور امراً اس کو ایک سیکولر سٹیٹ بنا دیا جائے۔ اس کے خلاف رائے عامہ کو منظم کیا جائے گا، اور یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے، اس طلسم کو انشاءاللہ ہم توڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو حکومت ہم پر مسلط ہے، ایک تو یہ حکومت ناجائز ہے، اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ کارکردگی کے لحاظ سے غریب انسان پر جو مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، جس طرح بے روزگاری کو عام کیا گیا ہے، اور جس طرح نوجوان نسل کو مایوس کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور پاکستان کا اس وقت یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے۔ اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سربراہی اجلاس 11 اگست کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ہم اس کے حوالے سے
تحریک کے آئندہ کے لائحہ عمل کا تعین کریں گے اور ہم پاکستان کے عوام کے شانہ بشانہ رہیں گے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں رہیں گے۔ اس حوالے سے پاکستان اس وقت نااہل حکمرانوں کی وجہ سے تنہائی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی جو نئی صورتحال ہے، اس نئی صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ اسے سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود اس کی شرکت کو ضروری نہیں سمجھا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ اس وقت سلامتی کونسل کا ممبر نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا اور اس کے پڑوس میں ایسی ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی تو ان کی مجبوری ہوتی کہ وہ اس کو بطور ایک سٹیک ہولڈر کے اس اجلاس میں بلائے، اور ہمارے وہاں مستقل مندوب نے مطالبہ بھی کیا کہ ہمیں شریک کیا جائے، ہم سٹیک ہولڈر ہیں مسئلے کے، لیکن اس کے باوجود انہیں شریک نہیں کیا گیا اور پھر بعد میں ان کو ایک پریس کانفرنس پر اکتفا کرنی پڑی۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف اب تک کہا جاتا رہا کہ ہم نے کوئی ٹیلی فون نہیں کیا جو بائیڈن کو، جبکہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ ان کے ٹیلی فون کال اٹینڈ نہیں کر رہا، لیکن اب ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے امریکہ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو بائیڈن ہمارے جعلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایک طرف امریکہ پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہا، پھر کہا گیا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، امریکہ کو ہم اڈے نہیں دیں گے، لیکن اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں، تو کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ؟ کس بنیاد پر؟ ابھی ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے تسلیم کیا ہے خود اپنی گفتگو میں کہ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے تھے، تو پھر اتنا بڑا جھوٹا آدمی پاکستان کو کیسے چلا سکے؟ اس طریقے سے چائنا بھی آپ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چین جیسا دوست آج وہ پاکستان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ منصوبہ جو اس وقت چائنا کی اقتصادی پالیسی اور اس اساس پر خارجہ پالیسی کا اساس ہے، اور جس منصوبے کا آغاز اس نے پاکستان سے کیا، ایک وزیر کہتا ہے کام روک دیں گے، پھر عملاً کام روک دیا گیا۔ اب کہتے ہیں سیکنڈ فیز پہ کام شروع کیا جائے گا، جو 2018 میں ہونا تھا 2021 میں جا پہنچا۔ ان کی وزراء کے سی پیک کے خلاف بیانات ریکارڈ پر ہیں۔ پھر کبھی ایک منسٹر ذمہ دار بنتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا بنتا ہے، پھر تیسرا بنتا ہے، کھلواڑ بنا دیا اس کو
यहाँ तक कि एक अथॉरिटी बनाई गई, और अब अथॉरिटी भी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर थी, वो ऑर्डिनेंस भी ख़त्म हो चुकी, और अब ये गैर कानूनी अथॉरिटी है, इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं, जिसकी बुनियाद पर फिर उसके चेयरमैन को तो इस्तीफ़ा देना ही था। अब जिसको दोबारा एक जिम्मेदारी दी जा रही है वो इंतहाई नातजुर्बाकार किस्म के लोग लाए जा रहे हैं, जिससे किसी कीमत पर आप चीन के एतमाद को बहाल नहीं कर सकेंगे। अभी तो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने ख़त भी भेज दिया है कि फलाने महकमे में करप्शन हुई है, तहकीकात कराई जाए। आपके अपने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि सिर्फ केपी में 3 अरब की करप्शन हुई है कोरोना के हवाले से। वो हिसाब तक नहीं दे रहे, कहाँ से पैसे आए, कहाँ गुम हो गए, लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंची है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान तारीख के सबसे बड़े करप्शन के दौर से गुजर रहा है, और कब तक ये लोग दूसरों को चोर चोर कहकर गुजारा करते रहेंगे। तो इस लिहाज से हम अपने इस मुतालबे पे कायम हैं कि मुल्क में कौमी सतह पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराए जाए। जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं ये ड्रामा है, हमें कोई एतमाद नहीं है और ये हमारा मुतालबा भी नहीं। हम बड़े एहतराम के साथ अपनी अदालतों को भी इस तरफ मुतवज्जह करना चाहते हैं कि छोटे मोटे मामले पर सो मोटो तो ले लिया जाता है, लेकिन जिस इलेक्शन के नताइज ने कौमी सतह का बहरान पैदा किया और पूरे मुल्क को हर लिहाज से बहरान की तरफ धकेला, क्या वहाँ पर भी इसकी संगीनी की तरफ मुतवज्जह होना हमारी अदालतों का फ़र्ज नहीं बनता था? लेकिन समझ में बात नहीं आती कि बल्दियाती इलेक्शन पर बहुत ज़ोर और उसका जो तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या मशीनें बनाकर लाई जा रही हैं। तो बड़ी वजाहत के साथ मैं कह देना चाहता हूँ कि हुकूमत के एक तरफ़ा इक़दामात, चाहे वो इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात की सूरत में हो, हमें एक तरफ़ा तौर पर हुकूमती इस्लाहात और उस हवाले से इक़दामात न मंजूर हैं न काबिल कबूल हो सकते हैं। एक तरफ़ा इलेक्शन होगा, ये धांधली की पैदावार हुकूमत हमें इंतखाबात के रास्ते न दिखाए। मुनसिफाना इंतखाब की इनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती। मैं इस सिलसिले में ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान के हवाले से अब भी ज़रूरत है कि वहाँ पर मुज़ाकरात हों और बैनुल-अफ़गानी मुज़ाकरात के ज़रिए मुफ़ाहमत और अफ़गानिस्तान के एक मुस्तहकम सियासी मुस्तक़बिल का रास्ता निकाला जाए। ये हम इसकी ज़रूरत पहले भी महसूस करते थे और आज भी हम महसूस कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इस वक्त तहरीक तालिबान को अफ़गानिस्तान में अस्करी फ़ौक़ियत हासिल है, ताहम उनकी क़ियादत अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात की बात करती है, हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपकी वसातत से कौम तक पहुँचाने की हिम्मत की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन खतूत पे हम आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को महफूज बनाएंगे। अल्लाह ताला हमारे इस वतन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बताइए कि आप
आपने कहा कि APDM का इजलास है, तो क्या पीपल्स पार्टी से कोई राब्ते आपके हैं, और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को आप उस APDM के इजलास में 11 अगस्त वाले में बुलाया? ये सवाल आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? वो तो कहते हैं कि हम अपोजिशन के साथ हैं। नहीं, वो जा चुके हैं जी, वो ब्रेकट हो चुके हैं PTI में। उनको अपनी पॉलिसी पे ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए। हम भी बड़े ज़माने से मुल्क की सियासत से वाबस्ता हैं और पीपल्स पार्टी को बड़े करीब से देखते रहते हैं। अपनी पॉलिसियों के नतीजे में ठीक है, वो अपने आप को असम्बली के अंदर तो अपोजिशन में कह सकते हैं, लेकिन अमरन जो उन्होंने इक़दाम किए हैं उन्होंने अपोजिशन को बहुत डैमेज किया है। दूसरा, नून लीग में आपस में इख्तलाफात हैं, PDM के ये इख्तलाफात फिर कैसे देखेंगे, और आइंदा इंतखाबात अगर होते हैं उसमें फिर अगर PTI कामयाब हो जाती है तो फिर आप क्या उसकी धांधली के उन पर इल्ज़ाम करेंगे, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में हमें इलेक्शन और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल के बारे में बहरहाल हमें किसी पार्टी से का मसला नहीं है, हमें मुनसिफाना इंतखाबात का मसला है। और मुनसिफाना इंतखाबात ही पाकिस्तान के सियासी हल। एक तजर्बा किया गया कि एस्टेब्लिश्ड भी एक तजर्बा किया है, जो नाकाम हो गया है। एक नाअहल लोग हुक्मरान बने, और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है, हमारे पास उनके पार्टी के अंदर के मामलात नहीं आते, ये उनका अपना दाखिली मसला है, और मैं किसी भी पार्टी के अंदरूनी मामले पर बहस नहीं किया करता। हमारी नज़र में वो एक ही पार्टी है, और उसका जो एक ही मौक़िफ़ है वही हमारे PDM में सामने आया। धमाका जो है बहरहाल जब भी हुआ, जहाँ भी हुआ, हमने मजम्मत की है, और हम पाकिस्तान को एक पुरअमन सरजमीन देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मुल्क देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को इक़्तिसादी लिहाज से एक मजबूत मुल्क के तौर पर हम उसके मुस्तक़बिल के बारे में सोच रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालेंगे। क़याम अमन के लिए अब तक जो कोशिशें हुई हैं, इन धमाकों से अंदाज़ा लगता है कि उस हवाले से जो हमारी हिकमत अमली थी वो कोई ज़्यादा मुअस्सर साबित नहीं हो रही। पाकिस्तानी सियासत में हमेशा जो है बताइएगा, आपने जो है बात की, आपने लाड़काना से राशिद उमर साहब वहाँ से खड़े थे, फिर आप बिलावल भुट्टो के साथ बैठे हुए थे। सिंध के लोग जिन्होंने राशिद उमर को पीपल्स पार्टी का मुतबादल समझा था, उन्होंने जब JUI को बिलावल भुट्टो के साथ देखा तो आपको समझते नहीं कि उन लोगों का ट्रस्ट जो है वो JUI हो चुकी है? नहीं, ये सियासत बच्चों का काम नहीं है, इसमें सतह देखी जाती है। मुल्क में मुखालिफिन के साथ भी बैठना पड़ता है, एक कदर मुश्तरक भी दुनिया में हुआ करती है। मुश्तरकात पर जब कौमें इकट्ठी होती हैं तो लोग समझते हैं कि ये इख्तलाफ की दुनिया है और ये इत्तिफाक की दुनिया है। मेरे ख्याल में इसको सियासतदान समझते हैं, तो आप सवाल का हक़ ज़रूर रखते हैं, लेकिन ये कोई संजीदा और निचोड़ किस्म का सवाल नहीं हुआ करता। लेकिन इसमें इतना इत्मीनान रख लें कि जमीयत उलमा सिंध में मुतबादिल क़ुव्वत थी और है, और अब भी सिंध के अवाम का एतमाद जमीयत उलमा पर ही है। अच्छा, मौलाना, पाकिस्तानी सियासत में हमेशा देखा गया है कि सियासी जमातों को तोड़ा जाता है। आज भी वही सूरत हाल है, PMLN को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ इतलात है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से भी यही काम हो रहा है। माजी में MQM एक कराची की बड़ी जमात थी, उनकी क़यादत का भी यही मौक़िफ़ था। आज जो नवाज शरीफ का है, आज तकरीबन वही मौक़िफ़ आपका भी है। जब बानी MQM पर पाबंदी लगाई गई उस वक्त कोई सियासी जमात सामने नहीं आई, लेकिन आज के बयाने पे जो PMLN का है या आपका है, उस पर सब एक नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, सियासी जमातों को तोड़ने की जो मनसूबाबंदियाँ जहाँ की जाती हैं वो भी दुनिया जानती है कि कहाँ पर होती है, लेकिन हमेशा नाकाम रही हैं। पार्टी होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं जितना भी इख्तलाफ करूं, लेकिन बहरहाल वो एक पार्टी है। जितने बड़े बड़े लोग उनसे अलग हुए और ख्याल ये था कि पार्टी टूट जाएगी, लेकिन पार्टी फिर भी पार्टी है। मुस्लिम लीग नून से कितने बड़े बड़े लोग चले गए, आज भी कोयटा में कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन उससे पार्टी पे असर नहीं पड़ता। शख्सियात जो हैं वो पार्टी के मुकाबले में कोई किरदार नहीं अदा करती। जमीयत के मुकाबले में भी कुछ लोगों को
بنایا جا رہا ہے، لیکن جمعہ 8 دن میں ٹھس ہو گئے، کوئی اس کی حیثیت نہیں بن سکی۔ جماعتیں ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں اس کو زبردستی توڑنا، اس کو زبردستی ختم کرنا، اس کو زبردستی لوگوں کے دلوں سے نکالنا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا کسی بھی ایجنسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مولانا صاحب، ہمارے پڑوس میں امریکہ بھاگ رہا ہے اور ایک بہت بڑی صورتحال جو وہ تبدیلی کی جانب جا رہی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے ایسی صورتحال میں کم از کم حکومت کو، ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نہ جو بائیڈن کا فون آ رہا ہے، نہ کسی اور کی کوئی چیزیں آ رہی ہیں، اور جو فیصلے ہو رہے ہیں، چائنا بھی جا کے مختلف ملکوں سے مل رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے، لیکن ہمارا جو وزیر خارجہ ہے یا ہماری جو حکومت ہے وہ بہت خاموش ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ 2009 والے 2014 والے حالات جو ہے دوبارہ پاکستان میں پیدا ہو جائے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا کشمیر کے الیکشن ہوئے ہیں، اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں؟ دیکھیے، میں گزارش کروں آپ سے، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں ایک بات تقریباً 1 عشرہ سے زیادہ ہو گیا ہے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستانی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ملک میں ان کو اسٹیک ہولڈر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک پرائم منسٹر کے عہدے میں بیٹھا ہوا ہے، اور نہ بین الاقوامی سطح پر اس کو وزیر اعظم تصور کیا جا رہا ہے، کسی معاملے میں اس کو بھی پوچھا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں جب بھی کسی ملک کا دورہ ہوتا ہے تو اسے ہمارے آرمی چیف کور کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ جائیں تو شاید آپ کی منتخب ہے ہی نہیں، جب نہیں ہے تو دنیا اسی نظر سے ان کو دیکھے گی۔ اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، کشمیر بک چکا ہے۔ یہ کہنا کہ اگر میری حکومت آئی تو میں آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کراؤں گا، یہ تو اقوام متحدہ کی، ہماری 1949 کے قراردادوں کی نفی ہے، 70 سال سے پاکستان کے موقف کے نفی ہے، تو وہ جانتا ہی نہیں ہے، یا ایجنڈے کے تحت کچھ انڈیا کو حوالے کر دیا، کچھ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پر اس کشمیر کو پاکستان میں ضم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، فاٹا جو ہے اس کو ضم کر دیا گیا ہے، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں صوبہ بناؤ۔ اگر 15 سے 20 لاکھ کی آبادی گلگت بلتستان کے وہ صوبہ بن سکتا ہے تو پھر 1.5 کروڑ کی آبادی جو ہے اور 2 کروڑ کے قریب آبادی جو ہے اس کو صوبہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ان نااہلوں کی وجہ سے آج قوم مایوس ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل پہ جو ہم نے کہا تھا کہ دنیا میں جغرافیائی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، لیکن ان جغرافیائی تبدیلیوں کا آغاز ہمارے خطے سے کیا جا رہا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ آسان تصور کیا جا رہا ہے ہمارے ان حکمرانوں کی نالائقیوں کی وجہ سے یا ان کی بدنیتیوں کی وجہ سے۔ الیکشن تو ہم الیکشن کو کہیں بھی الیکشن نہیں ہے، نہ پاکستان میں الیکشن ہے، نہ وہاں الیکشن ہے، اور نہ ہی گلگت میں کوئی الیکشن ہے۔ بس جس کو لانا ہے وہ آ جاتے ہیں، پھر بس ختم بات۔ ہمارے ساتھ اتنی سیٹوں کی ڈیل کی تھی اور اتنی دی ہے، اب تو خود کہہ رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ رہی، لیکن اس نے آنند فانند کیا ایسا ہوا کہ ساتھ چھوڑ دیا؟ وہ تو بہانہ بناتے کہ نواز شریف صاحب آئیں تو ہم جو ہے اس میں پی ڈی ایم میں ساتھ شامل ہوں گے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا تو نہیں کہ آشرواد آ گئی ہو اسٹیبلشمنٹ کی ان کے اوپر بھی، جس کی وجہ سے انہوں نے رائے جدا کی؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ نون میں سے شین نکل گئی ہے اور آپس میں نون لیگ میں بھی دیکھا جا رہا ہے کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، تو ان دونوں سوال اس کا جواب میں دے چکا ہوں، میرا خیال میں دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان ساری باتوں کے بعد۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے بار بار کہ انہیں آنا چاہیے، یہ انہیں لانا چاہتے ہیں جو ان کے آنے سے پریشان ہے؟ دیکھیے، سیاسی شخصیت جو ہے ملک سے باہر جاتی ہے تب بھی باتیں ہوتی ہیں، ملک میں آتے ہیں تب بھی باتیں ہوتی ہیں، اس سے کسی سیاستدان کی سیاسی حیثیت اور ان کے فیصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ذرا مصروف، آپ لوگوں کو بھی ہم ذرا مصروف رکھنے کے لیے یہ ایشو چھوڑتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو، تھینک یو جی۔